أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 40 ہے، اور ان آیتوں کا تعلق پچھلے آیتوں کے ساتھ یہ ہے کہ پچھلے آیتوں میں اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کے تکریم اور احترام کو اور ابلیس کے حسد اور عناد کو ذکر کیا، اور یہ بات اللہ نے واضح کی کہ ابلیس کے نام ماننے کی وجہ حسد اور عناد تھی۔ اور یہاں پر پھر ان آیتوں میں اللہ عز و جل یہودیوں کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ خطاب کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل انہیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بڑوں پر بہت سارے نعمتیں کی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ابلیس کی طرح حسد اور عناد میں آ کر ان نعمتوں کی ناشکری کر بیٹھو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آ جاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہاں خطاب کیا ہے۔ بنی اسرائیل اصل میں یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، اور یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور اس کے پھر 12 بیٹے تھے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اس لیے انہیں بنی اسرائیل کہہ کر ان کے ساتھ خطاب کرتے ہیں تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ان کے بڑے جو تھے ان میں بہت سارے اللہ تعالیٰ کے اولیاء گزرے ہیں، انبیاء گزرے ہیں، صالحین گزرے ہیں، تاکہ یہ بھی ان کے نقش قدم پر چلے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ پھر ان آیتوں میں، ان 4 آیتوں میں اللہ عز و جل نے یہ بات ذکر کی ہے کہ بنی اسرائیل کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی ہوئے وعدوں کی پاسداری کریں۔ بنی اسرائیل نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اپنے رسولوں کے زبان، وہ وعدہ یہ تھا کہ جب بھی اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی رسول آئے تو بنی اسرائیل اس رسول کو مانیں گے اور اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان سے دفاع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے وعدوں پر وفا کیا تو میں بھی اپنے وعدے پر وفا کروں گا، دنیا میں آپ کو امامت اور خلافت اور بادشاہت دوں گا، اور آخرت میں آپ لوگوں کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حق کو نہ چھپایا کریں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو صرف مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ جو بھی کتاب یعنی کہ قرآن میں نے اپنے نبی کو دے کر اسے رسول بنا کے بھیجا ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو کہ آپ کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اس لیے آپ اس کتاب کی تصدیق کریں اور اس کتاب پر پہلے کفر کرنے والے نہ بنیں، کیونکہ آپ اہل کتاب ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حق اور سچ کتاب ہے۔ آپ اگر اس پر انکار کریں گے تو دوسرے لوگ بھی آپ کو دیکھ کر انکار کریں گے۔ اور پھر اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کے بدلے دنیا اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور آپ لوگوں کو حق نہیں چھپانا چاہیے، کیونکہ آپ لوگ حق کو جانتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میرے احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور مجھ سے ڈرا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈریں اور میرے سوا کسی سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لے آئیں اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے آپ پر، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کتاب پر پہلے کفر کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا،
اور نہ لو میری آیتوں پر قیمت تھوڑی سے، یعنی کہ دنیا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی ڈریں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور سچ میں جھوٹ نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپ چھپاتے ہو حق کو حالانکہ آپ اچھے طرح جانتے ہو حق کو۔ ان آیتوں میں جو مسائل ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل کے دی ہوئے نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، اور نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ انسان زبان پر اقرار اور اعتراف کرے کہ یہ نعمتیں سب کے سب اللہ کی طرف سے ہے، اور دل میں اس بات کو بٹھا لے کہ ان نعمتوں کے حصول میں، حاصل کرنے میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ عز و جل نے اپنے رحم سے مجھے دی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ان نعمتوں کو اللہ عز و جل کے طاعت اور فرمان برداری میں لگائیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ عز و جل نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو اس انسان کو اس وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے، خاص کر جب وہ وعدہ انسان کا اپنے خالق کے ساتھ ہو، پھر تو ہر صورت میں انسان کو وہ وعدہ پورا کرنا چاہیے اور نبھانا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ ان آیتوں میں جو اللہ عز و جل نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت عدل اور حق کی بات کہے اور حق کی بات کو کبھی نہ چھپائے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ عز و جل نے یہ بات ذکر کی ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ گڑ مٹ کرے، سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملا کر پیش کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ وہ حق کو جھوٹ کے ساتھ ملا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے تاکہ لوگ ان کے بات کو مانیں اور ان کے مفادات پوری ہو جائیں۔ جیسے کہ مثلا یہود کہا کرتے تھے کہ ہم مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ رسول ہمارے طرف آیا ہے، بلکہ یہ تو عرب لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے، یہ خاص ہے عرب کے ساتھ۔ تو اس لیے پورا حق بولنا چاہیے اور پورا حق تسلیم کرنا چاہیے۔